عائشہ بنت محبوب باشا کو مدعو کرتی ہوں جن کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، معلمین و معلمات، سامعین و سامعات اور میرے دینی ہمسفر ساتھیوں، آج کے 10واں سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فضیلت۔ قرآن کی فضیلت۔ عزیز دینی بہنیں، دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں، جس طرح سے بسنے والے انسان رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف ہے، اسی طرح سے ان کے رائے میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا، برا، بڑا، چھوٹا، شریف اور غیر شریف ہونے کے بہت سے معیار ہیں، لہٰذا کوئی آدمی دولت مند کو بڑا آدمی جانتا ہے، تو کوئی آدمی وزیر اعظم کو شریف جانتا ہے، تو کوئی آدمی وزیر اعظم کو شریف جانتا ہے، تو کوئی آدمی عالیشان محل میں رہنے والے کو اعلیٰ جانتا ہے، تو کوئی آدمی عالیشان گاڑی کے مالک کو بڑائی کا معیار یقین رکھتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو سب سے بڑا آدمی قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص قرآن پڑھے گا تو اس کے لیے نیکیاں لکھی جائے گی، اور ہر ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جائے گی۔ پھر فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اب اگر کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائے گی، کیونکہ اس میں 3 حرف ہے۔ میری پیاری بہنیں، آج ہم مسلمان ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب تصور کرتے ہیں، لیکن قرآن کا صحیح حق ہی ادا نہیں کرتی۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن طاقوں کی زینت بن کر ہے، الماریوں کی خوبصورتی کے لیے رکھا جاتا ہے، ریشم کے جزدان لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، تعویذ میں لکھ کر گلوں میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن طاقوں سجا کر رکھنے کے لیے، الماریوں کی خوبصورتی کے لیے اور صرف جہیز میں دینے کے لیے نہیں اترا۔ یاد رکھیے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں احکام ہے، اس میں اللہ کی بتائی ہوئی ساری باتیں ہیں، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آخر میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔